اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ نمبر 2۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میرا یہ میرا اسلوب نہیں ہے، میرا یہ نیچر نہیں ہے کہ میں اس طرح کے حلقے نہ تو میں نے کبھی بنائے ہیں نہ میں نے کبھی کیے ہیں۔ میں ایک اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، غیر مسلموں کو بھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اور عام لوگوں کو، کہ اس اسلام میں دلچسپی پیدا ہو، لوگ خود ہی موٹیویٹ ہوں، خود ہی اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور وہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی وہ اپنے گول کو اچیو کر لیں۔ ریسنٹلی میرا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں میرے اپنے خاندان کے لوگ مختلف جگہوں سے، امریکہ سے اور امریکہ کے مختلف جگہوں سے اور فرانس سے اور پاکستان میں، وہ ایک ایج بٹوین 6 to 30 years old people، وہ سارے اس میں حلقہ کرتے تھے، اور ان میں ایک لوگوں کو، جو کچھ نوجوان لوگ تھے، انہوں نے ایکسپلور کیا یا ان تک یہ بات پہنچی یہ ریسنٹلی رمضان میں، کہ یہ وہ ان چیزوں میں پڑ گئے کہ وہابی، سنی، بدعت، سنت، شرک، اور ان ساری چیزوں کو جب انہوں نے ایکسپلور کیا تو انہوں نے وہ چیزیں نہیں پائی جو ان کو سکھائی گئی تھیں۔ اور اب اس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز میں سب کو نصیحت یہ دیتا ہوں، بڑوں کو، والدین کو بھی، اور ہر ایک انسان کے لیے، لیکن اسپیسیفکلی والدین کے لیے، کہ بجائے کہ ہم اپنا عقیدہ لوگوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر تھوپیں، ان کو یہ ایمفیسائز کریں کہ یہی چیز ہے، اور دوسری چیزوں کو ہم چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں، ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے بلکہ چھپایا جائے، اور صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ ان سے یہ چیز چھپی رہے گی تو شاید وہ اس میں ملوث نہ ہوں گے اور وہ ہمارے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ برعکس اس کے اگر وہ اس طرح کریں کہ ہر کوئی کہ ہر چیز کو ایمانداری کے ساتھ ٹیبل کے اوپر پھیلا دیں، ہمارے یہ حلقے کا بھی یہی ایک گول بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز ٹیبل پر پھیلا دیں، لوگوں کو دلائل کے ساتھ ہر چیز بتا دیں، ہر ایک کی اپنی سمجھ بوجھ ہے، وہ جو چیز کو اختیار کرنا چاہے وہ لے لے، تاکہ اس کے اوپر یہ چیز نہ ہو کہ زندگی کے سفر میں وہ جب ہم سے جدا ہوں اور جب وہ خود اس چیز کو جب کم اکراس کریں تو ان کو یہ ہیزیٹیشن نہ ہو کہ ہمیں صحیح علم نہیں سکھایا گیا تھا یا ہم سے یہ چیز چھپائی گئی تھی۔ تو ہم یہ ساری چیزیں ہر ایک کو ایمانداری سے بتا دیں۔ میں ایک چیز کی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا حلقہ اردو میں ہے، عام طور پہ میں پنجابی میں یا انگلش میں کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں یہ حلقہ بھی شاید کہاں تک پہنچا سکوں، اللہ کی اگر مہربانی سے یہ ختم ہو جائے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کاپی کر کے تو پنجابی میں یا انگلش میں اس کو پھیلایا جائے۔ میں اپنے کاپی رائٹ سب کو دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا دین ہے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو مٹیریل کو نہ دیا جائے، بلکہ اسی کانٹیکسٹ کے حساب سے جس طرح سے ایک سیکوینس میں چین ورک میں بات ہو، اس چیز کا لحاظ رکھ کے تو مہربانی فرما کے یہ پنجابی میں یا انگلش میں کر دیں گے تو وہ اس کی سب سے بڑی ضرورت میرے اپنے بچوں کو یا میرے کچھ بھائیوں کے بچوں کو ہوگی۔ یہ چیز بھی میں بتا دوں کہ یہ میری نیچر نہیں ہے کہ اس طرح کے حلقے اور دوسروں کی دل آزاری کروں۔ میں نے ہمیشہ ڈائلاگس کے اوپر
بھروسہ کیا ہے اور لوگوں کو قریب آ کے لوگوں کی عزت کر کے اور کرٹیسائز کیے بغیر لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چیز کو کسی علم کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں, میں کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں, میرے پاس کوئی ایسے علم نہیں کہ میں وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. یہ چند کتابیں ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے, اگر وہ بھی آپ بھی پڑھ لیں تو آپ کے اوپر بھی یہ چیز کا یہ جسٹ پیس آف انفارمیشن ہے جو میں نے obtain کیا ہے کچھ سالوں میں, تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. کسی کو ٹائٹلنگ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں گروپ نے اور فلاں گروپ میں, اور کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا, اور سب کے ساتھ رسپیکٹس پہ پیش آیا جائے گا. ہر ایک فرقے کی, ہر ایک انسان کی, ان کے عقائد کی احترام کرتے ہوئے ہم حق بات کہنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں. میری اس کے لیے وہی عزت رہے گی. اگر یہ میرے حلقوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انٹرپشن نہ ہوتی اور مجھے میرے ایک بھائی جو فرانس میں ہیں انہوں نے زیادہ پش نہ کیا ہوتا تو میں یہ چیز شاید تیار کرنے میں تیار نہ ہوتا. اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ اس فتنے کو بہتر طریقے سے ہر ایک کے آگے پیش کر دوں کہ حق کی بات کیا ہے. اور اس میں میری یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے غلط ہیں اور میں اکیلا صحیح ہوں. اگر میں صحیح ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف مائل کر دے. اگر ان کا جن کے خلاف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یا یہ سمجھ لیں میں خلاف تو بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, جن کے برعکس میرا نظریہ دوسرا ہے, اگر ان کا مذہب اور دین اور طریقہ اور ان کا منہاج مجھ سے بہتر ہے تو اللہ میرے دل کو ان کی طرف مائل کر دیں. اگر ہم دونوں میں سے کوئی تیسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمیں جنت کے ذائقہ قریب کرے گا تو ہم اس کی طرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے پہ پہنچا دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں ایک نصیحت دیتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں جانے سے پہلے کہ ٹالرنس, ہمیں برداشت, قوت برداشت صورت اثر کی روشنی میں بھی کرنی پڑے گی. اگر ہم نے اسلام کے اور اللہ کے لیے اور خالصتاً فی اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کرنا ہے, دوسروں تک کوئی چیز پہنچانی ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنی آواز کو نیچا کرنا پڑے گا, دوسرے کی دھیان سے آواز سننی پڑے گی, اور ہمیں دلائل کو واضح کرنا پڑے گا کہ ہم کون سی دلائل کے, کیونکہ اگر ہر کوئی چلا کے اپنی آواز کو بلند کر کے دوسروں کی اہانت کر کے لڑائی کے ساتھ اپنی بات پہنچانا چاہے گا تو کسی کی بھی آواز کسی تک نہیں پہنچے گی, کوئی بھی ایک دوسرے سے کنونس نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب پہلے ایک کرائٹیریا طے کر لیں, اور وہ ٹولز کیا ہیں جس کے اوپر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں. قرآن اور سنت. اب ہمیں قرآن اور سنت یا حدیث سے ہی ہم لوگ اس مسئلے کا حل کیوں کر سکتے ہیں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. اور ٹالرنس لیول ہمارا کتنا ہونا چاہیے, ہمیں کتنی قوت برداشت ہونی چاہیے, ہم ایک حدیث سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جو کہ رحیق المختوم سے لی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دی بیسٹ بک until today which is بڑی اتھینٹیکیشن کے لحاظ سے وہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں سے ہم ایک واقعہ کوٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش مکہ کے سرداروں نے ان کی جو ایلیٹ تھی انہوں نے جب اپروچ کیا اور غلاظت کے انبار برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو رد کر دیا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے کیا ہم اس کو کاپی کریں یا نہ کریں, یا اپنے ہی طریقے پہ چلتے رہیں. السلام علیکم. سی یو ان دی تھرڈ ایپیسوڈ. السلام علیکم.